बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको घोड़े के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में घोड़े की कसम क्यों खाई है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घोड़े के माथे पर हाथ फेरते हुए क्या बताते थे और सबसे पहले वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने इस पर सवारी की और जन्नत के अंदर किन जन्नती लोगों को घोड़े दिए जाएंगे और घोड़े को अल्लाह ताला ने किस तरह पैदा किया। और जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारे जानवर दिखाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने घोड़े ही को क्यों चुना और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों से क्यों मोहब्बत किया करते थे। प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, घोड़े को अरबी में अल-खैल कहते हैं। इसके माना है अकड़ कर चलने वाला, क्योंकि घोड़े की चाल में भी अकड़ना पाया जाता है। इस वजह से घोड़े को अल-खैल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर घोड़े की कसम इसकी खूबियां बताने के लिए खाई है। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल आदियाति दबहन, कसम है उन घोड़ों की जो हाफ कर दौड़ते हैं, और ये जिहाद के घोड़े हैं जो दौड़ते दौड़ते हाफने लगते हैं। सही बुखारी में हजरत जरीद बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि वो अपनी उंगलियां अपने घोड़ों के माथे पर फेर रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कयामत तक भलाई को घोड़ों के माथे पर मजबूती से बांध दिया है। इस हदीस शरीफ में माथे के उस बाल की तरफ इशारा है जो घोड़े के माथे पर लटकते रहते हैं। और सही मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिहा पढ़ने के बाद ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने भाइयों को देखें। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो लोग हैं जो अभी तक नहीं आए। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो लोग अभी तक दुनिया में नहीं आए इनको आप कैसे पहचान लेंगे कि ये मेरी उम्मत ही है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मान लो किसी शख्स के पास घोड़े हैं और उन पर कोई सफेद निशान है और वो बहुत से घोड़ों की भीड़ में मिले जुले खड़े हैं, तो क्या वो शख्स अपने घोड़ों को नहीं पहचान पाएगा? सहाबाए किराम अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जरूर जान लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग इस तरह आएंगे कि उनके चेहरे वजू और सजदा के असर से चमकते होंगे और मैं हौज़े कौसर पर इनके सामने रहूंगा। और बहकी शरीफ की रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत कयामत के दिन इस हालत में आएगी कि इनके आज़ाए सुजूद यानी जिस्म का वो हिस्सा जो सजदे के वक्त जमीन से टच होता है वो सफ़ेद होगा, और आज़ाए वजू यानी वजू में शरीर का जो हिस्सा धुला जाता है वो चमकते हुए होंगे। ये हालत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी उम्मत की नहीं होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने घोड़े को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उत्तर की हवा से कहा कि मैं तुझसे ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो मेरे दोस्तों के लिए इज्जत और दुश्मनों के लिए जिल्लत की वजह बनेगी। तो हवा ने अर्ज किया कि ए मेरे रब, तू शौक से ऐसा जानवर पैदा कर। चुनांचे अल्लाह ताला ने हवा से घोड़े को पैदा किया और अल्लाह ताला ने घोड़े से फरमाया कि मैंने तुझको अरबी उन नस्ल पैदा किया
اور بھلائی کو تیرے ماتھے کے بالوں پر گانٹھ دے کر باندھ دیا، تیری پیٹھ پر مالے غنیمت لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جائیں گے۔ تیری روزی کا مالک میں خود ہوں گا اور تیری مدد کروں گا۔ تیرے مالک کو تیری ضرورت اپنے کاموں کے لیے اور دشمنوں سے لڑائی کے لیے ہوا کرے گی، اور میں بہت جلد تیری پیٹھ پر اپنے نیک بندوں کو سوار کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے تو فرشتہ اس کو سن کر انہی الفاظ میں اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑا پیدا کیا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے فرشتے تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی تیرا کچھ انعام ہے۔ تو فرشتوں کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے گھوڑے پیدا کر دیے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح تھی۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کی چاہے گا مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھوڑے دنیا میں آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہنہناہٹ سے کافروں کو ذلیل کروں گا اور تیری اس آواز سے ان کے اوپر ڈر پیدا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سبھی چار پیروں کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو ان سے کہا کہ میری ان مخلوق میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اے آدم، تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کے لیے عزت کو پسند کیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے عزت بھی ہمیشہ رہے گی۔ اور کتاب شفاء الصدور میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کے حصے سے گھوڑے نکلتے ہیں اور نیچے کے حصے سے بھی، اور ان گھوڑوں کے لگام یاقوت کے ہوں گے، نہ وہ پاخانہ کریں گے اور نہ پیشاب، اور ان کے بازو ہوں گے اور ان کے قدم وہاں تک پڑیں گے جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ جنتی ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ ان کو اڑتا دیکھ کر ان کے نچلے درجے کے لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تیرے ان بندوں کو یہ انعام کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ لوگ راتوں کو جاگ کر میری عبادت کرتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے، یعنی کہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، اور یہ لوگ دن میں روزے سے ہوتے اور تم کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ لوگ خرچ کرتے تھے اور تم کنجوسی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ میرے لیے جنگ لڑا کرتے تھے اور تم بزدلی کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ مان لیں گے، اور اس طرح وہ لوگ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میرے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے گھوڑے پر سواری کی۔ میرے دوستو، جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسی وجہ سے گھوڑے کو عراب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دوسرے جنگلی جانوروں کی طرح تھے۔ چنانچہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا خزانہ دوں گا جس کو میں نے خاص تمہارے لیے ہی رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم بھیجا کہ باہر جاؤ اور اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو دعا کے الفاظ بھی معلوم نہیں تھے اور آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مانگنا کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا الہام ہوا، یعنی دل میں خیال آیا۔ جب آپ علیہ السلام دعا مانگ چکے تو سرزمین عرب کے جتنے جنگلی گھوڑے تھے وہ سب کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور سب نے آپ کی فرما برداری میں سر جھکا دیا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وراثت ہے۔
نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ازواج مطہرات کے بعد یعنی اپنی تمام بیویوں کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں کہ جس کو ہر صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو کہ اے اللہ، انسان میں سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ڈال دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہو، نمبر 2 وہ جو انسان کے لیے ہو، نمبر 3 اور وہ جو شیطان کے لیے ہو۔ رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ کرنے کی غرض سے پالا جاتا ہے، اور انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس سے وہ سفر کرے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگا کر ریس لگائی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن لوگوں کا اس میں ذکر ہے وہ کون ہے؟ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دن میں رات میں چھپا کر اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں، بس ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ اصحاب خیل یعنی گھوڑے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے ہاتھ صدقہ بانٹنے کے لیے ہر وقت کھلے رہے اور کسی بھی وقت بند نہ ہو۔ قیامت کے دن ان گھوڑوں کے پاخانے اور پیشاب سے مشک جیسی خوشبو آئے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے 3 کھیل کے علاوہ کسی کھیل میں شامل نہیں ہوتے۔ نمبر 1 ایک تو مرد کا اپنی عورت سے کھیلنا، یعنی کہ اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے ہنسی مذاق کرنا، دوسرا گھوڑے دوڑانا، اور تیسرا تیر بازی کرنا۔ اور گھوڑے دوڑانا شرط لگا کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں ہی گھوڑے دوڑانا چاہیے۔ شرط لگا کر یا بازی لگا کر گھوڑے دوڑانا جائز نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عربی شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھ کو گھوڑوں سے بہت محبت ہے، تو کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو وہاں پر پروں والے یاقوت کے گھوڑے ملیں گے، تو ان پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے گا وہاں اڑتا پھرے گا۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے نام یہ تھے۔ نمبر 1 ثقوب، یہ نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ وہ گھوڑا پانی کی دھار کی طرح تیز چلتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام مرتجس تھا، اور یہ نام اس کی اچھی آواز ہونے کی وجہ سے تھا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لحیف تھا۔ لحیف کے معنی لپیٹنے اور ڈھانپنے کے آتے ہیں، چنانچہ یہ گھوڑا اپنی تیزی سے سب راستوں کو لپیٹتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام لحیف رکھا گیا۔ نمبر 4 آپ علیہ السلام کے ایک گھوڑے کا نام لیزاز تھا۔ نمبر 5 ایک کا نام سبحہ تھا۔ نمبر 6 اسی طرح ایک گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ نمبر 7 آپ علیہ السلام کے ایک گھوڑے کا نام ورد تھا۔ اس گھوڑے کو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دیا تھا، اور اس گھوڑے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے وقت سوار ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ گھوڑا تھا جو بہت سستے داموں میں بکتا ہوا ملا تھا۔ میرے دوستو، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگائی، اور آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کی دوڑ میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا اور سورج ڈوب گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو بعد میں اس چیز کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پاس گھوڑوں کو لایا جائے،
चुनांचे तमाम घोड़ों को आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर किया गया और आप अलैहिस्सलाम ने इनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए इनको हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रजा के लिए आज़ाद कर दिया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम के इस अमल से खुश होकर अल्लाह ताला ने हवा को आप अलैहिस्सलाम के काबू में कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार होकर हवा में सैर किया करते थे और जहां पर आप अलैहिस्सलाम को जाना हुआ करता था वो हवा बहुत तेजी से आप अलैहिस्सलाम को वहां पहुंचा दिया करती थी। और इसी वाक़ये के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स अल्लाह ताला की रजा के लिए किसी चीज को तर्क कर देता है तो अल्लाह ताला उससे बढ़कर और उससे बेहतर चीज उसको अता फरमा देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर जानदार से मोहब्बत करने और उस पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।